جنت کے پتے، باب 1 پرسرار موڑ اور ترکی کی شامیں، استنبول کی شاہانہ شامیں اور باسفورس کے شفاف پانی پر تیرتی ہوئی سنہری کرنیں۔ حیا سلیمان، ایک حیادار، خود مختار اور باوقار پاکستانی لڑکی جو لا کی تعلیم حاصل کرنے ترکی کی تاریخی سرزمین پر آئی تھی۔ اس کا دل پاکیزہ تھا، لیکن اس کی زندگی میں ایک ایسا راز تھا جس سے وہ خود بھی بے خبر تھی۔ ایک نادیدہ سائبر ہیرو، ایک گمنام محافظ جس کا نام جہان سکندر تھا۔ جہان ایک سائے کی طرح حیا کی ہر سانس، ہر قدم اور ہر خطرے پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ استنبول کے پرانے گلی کوچوں میں جب بھی حیا پر کوئی مصیبت آتی، ایک پرسرار ہاتھ اسے بچا لیتا، لیکن حیا کے لیے جہان سکندر ایک سنگ دل، مغرور اور بے رحم انسان تھا، جس کی گہری سے آنکھوں میں سختی کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ باب 2 نادیدہ محافظ کا سایہ۔ استنبول کے بازاروں میں جب سرخ اور زرد پتے درختوں سے جھڑتے، حیا اکثر تنہا چہل قدمی کرتی۔ اسے لگتا کہ کوئی اس کا تعاقب کر رہا ہے، کوئی ہے جو خاموشی سے اس کی حفاظت کر رہا ہے، لیکن سامنے نہیں آتا۔ کون ہو تم؟ حیا نے ایک بار ہواؤں سے پوچھا تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ شخص کوئی عام انسان نہیں، بلکہ میجر جہان سکندر تھا، جو پاکستان کی خفیہ ایجنسی کا ایک انتہائی خطرناک اور نڈر ایجنٹ تھا۔ جہان کی زندگی کا ایک ہی مقصد تھا، وطن کی حفاظت اور حیا کی جان کی پاسبانی، خواہ اس کے لیے جہان کو اپنی جان کی بازی ہی کیوں نہ لگانی پڑے۔ باب 3 لال حویلی اور چھپا ہوا راز۔ ترکی کے پرسرار محلوں اور حویلیوں میں ایک بڑا سائبر کرائم نیٹ ورک پھیلا ہوا تھا۔ انبرین اور ڈینیل جیسے خطرناک لوگ حیا سلیمان کو اپنے شطرنج کا مہرہ بنانا چاہتے تھے۔ ایک شام حیا کو لال حویلی میں ایک مخصوص دستاویز کے لیے بلایا گیا۔ حیا بے خبر تھی کہ وہاں اس کی زندگی کا سب سے بڑا جال بچھا ہوا ہے۔ حویلی کی تاریک راہداریوں میں جب قدموں کی چاپ گونجی، حیا کا دل اتنی زور سے دھڑکا جیسے سینے سے باہر نکل آئے گا۔ اچانک دروازہ بند ہوا اور اندھیرا چھا گیا۔ حیا کے لبوں سے چیخ نکلنے ہی والی تھی کہ ایک مضبوط، گرم اور مردانہ ہاتھ نے اس کے لبوں کو سختی سے ڈھانپ لیا۔ باب 4 اندھیرے میں پہلا لمس۔ خاموش، ایک لفظ بھی نہیں۔ ایک بھاری، رعبدار اور مدھم آواز حیا کے کان کے بالکل قریب گونجی۔ یہ آواز حیا کے لیے اجنبی نہیں تھی، یہ جہان سکندر کی آواز تھی۔ اندھیرے کمرے میں جہان کا بھاری جسا حیا پر سایہ فنگ ہوا۔ اس کی گرم سانسیں حیا کے بھیگے ہوئے گالوں سے ٹکرا رہی تھی۔ حیا نے گھبرا کر اس کے سینے پر ہاتھ رکھا، لیکن جہان نے ایک ہی جھٹکے میں اس کی دونوں کلائیاں جکڑ کر اسے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ دونوں کے چہروں کے درمیان صرف چند انچ کا فاصلہ تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ جہان، حیا کی آواز خوف اور جذبات سے کانپ رہی تھی۔ تمہیں موت کے منہ سے نکالنے آیا ہوں، حیا۔ جہان کا لہجہ انتہائی بے باک اور سخت تھا۔ باب 5 جنون کی حدیں۔ خفیہ دشمنوں کی گولیوں کی آوازیں حویلی کے باہر گونجنے لگی۔ جہان نے حیا کو اپنی آغوش میں سمو لیا اور زمین پر جھک گیا۔ گولیاں شیشے توڑتی ہوئی ان کے سروں کے اوپر سے گزر گئی۔ جہان نے اپنے ایک ہاتھ میں لوڈڈ پسٹل تھامی اور دوسرے ہاتھ سے حیا کو اپنے سینے کے ساتھ بیچ لیا۔ اگر آج تم نے میری بات نہیں مانی تو ہم دونوں یہاں سے زندہ نہیں نکلیں گے، جہان نے حیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ حیا نے جہان کی آنکھوں میں دیکھا جہاں ایک شعلہ بار جنون چمک رہا تھا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ یہ مغرور شخص اس کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتا ہے۔ حیا نے اپنے تھرتھراتے ہوئے ہاتھ جہان کے شانوں پر جمائے اور خاموشی سے اس کی آغوش میں پناہ لی۔ باب 6 باسفورس کی طوفانی رات۔ حویلی سے نکل کر جہان حیا کو لے کر باسفورس کے کنارے واقع ایک پرسرار سیف ہاؤس میں پہنچا۔ باہر شدید طوفانی بارش ہو رہی تھی، پانی کی لہریں چٹانوں سے ٹکرا رہی تھی۔ کمرے میں صرف ایک شمع روشن تھی، جس کی مدھم روشنی میں جہان کا زخمی اور رعبدار چہرہ چمک رہا تھا۔ جہان کے شانے سے خون بہہ رہا تھا، جو گولی لگنے کی وجہ سے زخمی ہوا تھا۔ حیا نے جب اس کا خون دیکھا تو اس کا دل بیٹھ گیا۔ وہ تڑپ کر جہان کے قریب آئی۔ جہان، آپ کو چوٹ لگی ہے۔ حیا کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو بہنے لگے۔ باب 7 زخم اور تڑپتا ہوا اقرار۔ یہ زخم کچھ بھی نہیں ہے حیا۔ جہان نے اپنے دوسرے ہاتھ سے حیا کے آنسو اپنی انگلی کے پورے سے صاف کیے۔
اصلی زخم تو تب لگا اگر تمہیں کچھ ہو جاتا۔ حیا نے کانپتے ہاتھوں سے مرہم اور پٹی اٹھائی اور جہان کے زخمی شانے کی طرف بڑھی۔ جب حیا کی نرم انگلیاں جہان کے گرم اور زخمی وجود سے مس ہوئی تو جہان کے اعصاب میں ایک بجلی سی دوڑ گئی۔ اس نے حیا کا نازک ہاتھ جکڑ لیا اور اسے اپنی طرف کھینچا۔ حیا سیدھی اس کے چوڑے سینے پر جا گری۔ جہان نے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا اور اس کی گلابی لبوں کے قریب جھک گیا۔ تم میری روح کا حصہ ہو حیا، تمہیں مجھ سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ باب 8 برقع اور حیا کا تحفظ۔ جہان نے حیا کی حفاظت کے لیے اسے ایک سیاہ برقع پیش کیا۔ یہ صرف ایک لباس نہیں ہے حیا، یہ تمہاری ڈھال ہے، تمہارا وقار ہے اور میری محبت کا تحفظ ہے۔ حیا نے جب وہ برقع اوڑھا اور اپنا چہرہ ڈھانپ لیا تو اس کی سرمئی آنکھیں اور بھی سحر انگیز لگنے لگی۔ جہان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اس کی پیشانی پر ایک لمبا اور گرم لمس چھوڑا۔ اب تم واقعی جنت کا پتہ لگ رہی ہو۔ جہان کے لہجے میں بے پناہ احترام اور محبت تھی۔ حیا کا دل اس اقرار پر خوشی سے جھوم اٹھا۔ اسے محسوس ہوا کہ اس کی عزت اور حیا ہی اس کا سب سے بڑا زیور ہے۔ باب 9 آخری معرکہ اور سسپنس۔ دشمنوں کا سرغنہ میجر پنکی اور اس کے مسلح غنڈوں نے سیف ہاؤس کو گھیر لیا۔ ہوا میں گولیوں کی سنسناہٹ گونجنے لگی۔ جہان نے حیا کو ایک محفوظ جگہ چھپایا اور خود اکیلا شیر کی طرح دشمنوں پر ٹوٹ پڑا۔ دھماکوں اور گولیوں کی آوازوں سے عمارت لرز اٹھی۔ جہان نے اپنی شجاعت، مہارت اور جنون سے ایک ایک کر کے تمام دشمنوں کو ڈھیر کر دیا۔ آخری مقابلے میں دشمن نے حیا پر نشانہ باندھنے کی کوشش کی، لیکن جہان نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر حیا کے آگے آ کر گولی اپنے سینے پر کھا لی۔ جہان! حیا کی دردناک چیخ پورے استنبول میں گونج اٹھی۔ باب 10 سچا ملن اور جنت کے پتے۔ ہسپتال کے ICU کے باہر حیا ننگے پاؤں کھڑی رو رہی تھی۔ اس نے اللہ کے سامنے سجدے میں گر کر جہان کی زندگی کی بھیک مانگی۔ دعا کی طاقت نے رنگ دکھایا۔ جہان سکندر کی سانسیں لوٹ آئی۔ جب حیا کمرے میں داخل ہوئی، جہان نے مسکرا کر اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ حیا نے دوڑ کر اس کا ہاتھ تھام لیا اور اپنا چہرہ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ میں آپ کے بغیر کچھ نہیں ہوں جہان، حیا نے اپنے جذبات کا اعتراف کیا، اور میں تمہارے بغیر مکمل نہیں تھا حیا۔ جہان نے اسے اپنی آغوش میں سمیٹ لیا۔ استنبول کی خوبصورت شام میں درختوں سے سرخ اور زرد پتے جھڑ رہے تھے، بالکل جنت کے پتوں کی طرح، اور حیا اور جہان کی یہ داستان عشق ہمیشہ کے لیے وائرل اور دائمی بن چکی تھی۔ اسی کے ساتھ ہماری کہانی کا اختتام ہوتا ہے۔ مزید ویڈیوز کے لیے لائک، سبسکرائب اینڈ فالو کریں۔